بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحث چل رہی ہے مطلق پر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی چوتھی مثال پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا يَجُوزُ التَّوَزِّيُ بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَبِكُلِّ مَاءٍ خَالَطَتْهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ لأن شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقي ماء مطلقا فإن قيد الإضافة ما زال عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق وبه يخرج حكم ماء الزعفران والصابون والأشنان وأمثاله وخرج عن هذه القضية الماء النجس بقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم والنجس لا يفيد الطهارة وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال۔ دیکھیں، صاحب اصول الشاشی فرماتے ہیں کہ علماء احناف کے نزدیک مطلق چونکہ اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے اور مقید اپنی تقیید پہ جاری رہتا ہے، لہٰذا مطلق کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مقید کرنا اور اس پر زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ تھوڑا مشکل ہے، چاہیں تو لکھ لیں، اسے اچھے سے لکھ لیں، ذہن نشین کر لیں، بہت مشکل مسئلہ ہے، لہٰذا آپ اچھے سے سنیں گے، لکھ کر کے اگر یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سبق ضرور یاد ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے آیت کو ذکر کریں گے، اس کے بعد صورت مسئلہ، اس کے بعد مذاہب ذکر ہوں گے، ہمارا کیا مذہب ہے، امام شافعی کا کیا مذہب ہے، یہ مذاہب بیان ہوں گے، اس کے بعد احناف کی دلیل ذکر ہوگی، اس کے بعد شوافع کی دلیل ذکر ہوگی، پھر شوافع کی دلیل کا ہم جواب دیں گے، اس کے بعد شوافع کا ایک اعتراض ذکر ہوگا احناف پر، اور احناف پھر جواب دیں گے، اسی جواب کے ضمن میں اضافت کی اقسام بیان ہوں گی، پھر اس کے بعد احناف کے قول پر ایک ہونے والا اعتراض اشکال ذکر کیا جائے گا، پھر اس اشکال کا جواب ذکر کیا جائے گا، پھر آخر میں ایک جزئی مسئلہ ذکر ہوگا۔ آپ چاہیں تو اسے لکھ لیں یا غور سے سنیں، ہر جزئی مسئلے کو آپ ذہن میں رکھیں، مذاہب کو ذہن میں رکھیں، ان کے دلائل اور صورت مسئلہ اور آیت، یہ خلاصہ بحث اور سبق ہو گیا، اس کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ پھر آگے جو بتائیں غور سے سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آیت کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ، اللہ فرماتا ہے تو تم کیا کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ جی مولانا، تیمم کر لو اگر پانی نہ پاؤ۔ یہ آیت آئی ہے قرآن میں، سورہ مائدہ میں، یہ حکم ہے کہ جب پانی نہ ملے تو کیا کر لو، تیمم کر لو۔ صورت مسئلہ یہ ہے مولانا کہ اگر ہمارے پاس ایسا پانی ہو کہ اس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو،
جس سے پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا ہو، مثال کے طور پہ رنگ، بو یا مزہ یعنی ذائقہ، ان میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا، تو کیا اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے؟ اسی پانی کے ساتھ وضو کیا جائے گا یا اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے، یا اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کیا جائے گا؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس نے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف، رنگ، بو یا مزہ کو بدل دیا ہو، تو کیا اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا وضو کرنا جائز نہیں ہے، یا اس کی موجودگی میں تیمم کیا جائے گا؟ مسئلہ یہ سمجھے، صورت مسئلہ یہ ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ لہٰذا ہمارے پاس ایک ایسا پانی ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی، مثلا زعفران مل گیا یا اشنان مل گیا یا صابن مل گیا، تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ آیا اس پانی کی موجودگی میں کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں یا اس کی موجودگی میں وضو نہیں کر سکتے بلکہ تیمم کیا جائے گا؟ اس بارے میں اختلاف ہے علماء احناف اور علماء شوافع کا۔ ان تینوں چیزوں میں سے زعفران یا صابن یا اشنان کے ملنے سے اگر ایک وصف بدل گیا، رنگ یا بو یا مزہ، تو کیا ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا یا اس کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا ہوگا؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ مائع زعفران اگر موجود ہے، یعنی پانی میں اگر زعفران مل گیا، ایک وصف بدل گیا، تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ یعنی اس پانی کے ہوتے ہوئے احناف کہتے ہیں تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اور شوافع کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ تیمم کیا جائے گا۔ شوافع کہتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ اور تو کوئی پانی ہے نہیں، مائع زعفران ہے یا مائع صابن ہے یا مائع اشنان ہے، تو اب اس حالت میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیمم کیا جائے گا اور اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ احناف کی دلیل یہ ہے، احناف فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں لفظ ما مطلق آیا ہے، مطلق آیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو یہاں ما مطلق ہے۔ مطلق ما وہ ہے جس سے پانی کی طرف ذہن چلا جائے اور اسے ماں بولا جائے، وہ ہے مطلق۔ مطلق ما وہ ہے جس سے پانی کی طرف ذہن چلا جائے اور اس کو ماں بولا جائے، ماں بولا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آیت میں بھی ماں ذکر ہوا ہے، مطلق ماں ذکر ہوا ہے، لہٰذا مائع زعفران بھی یہ مطلق ماں ہے۔ احناف کہتے ہیں مائع زعفران بھی کیا ہے؟ مطلق ماں ہے۔ ماء الزعفران یہ بھی کیا ہے؟ مطلق ماں ہے۔ ماء الزعفران اضافت کی وجہ سے ماں ختم نہیں ہوا بلکہ ثابت ہے، اور قرآن پاک میں کیا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ، مطلق ماں نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ لہٰذا شرط کیا تھی؟ اگر مطلق ماء نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ہمارے پاس مائع زعفران موجود ہے، مطلق ماء موجود ہے، لہذا شرط موجود ہے۔ اب شرط موجود ہے تو اب تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ مائع زعفران سے وضو کرنا جائز ہوگا۔
یہ دلیل ہوئی احناف کی۔ شوافے کی دلیل یہ ہے مولانا، دیکھیں امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا واجب ہوگا۔ ان دونوں حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اس آیت میں لفظ ماء مطلق ہے، لہٰذا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ماء مطلق میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ماء مطلق کے معدوم ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کا حکم دیا ہے، اور رہا ماء زعفران اور ماء صابن، ماء اسنان وغیرہ، یہ کہتے ہیں یہ اضافت کی وجہ سے ماء مقید ہیں، لہٰذا ان کی موجودگی میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً یعنی ماء مطلق کا معدوم ہونا صادق آئے گا۔ جب ایسا ہے تو ان پانیوں سے وضو کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ ان کی موجودگی میں تیمم کرنا واجب ہوگا۔ جیسا کہ ماء ورد سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی موجودگی میں تیمم کرنا واجب ہے، اسی طرح ماء زعفران، ماء صابن، ماء اسنان کی موجودگی میں تیمم کرنا واجب ہوگا، کیونکہ ان سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ جی دلیل سمجھ میں آئی امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ مزید امام مالک امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ماء مطلق وہ ہے جو آسمان سے اترا ہوا ہو۔ آسمان سے اترے ہوئے پانی کو ماء مطلق کہتے ہیں، یعنی جو آسمان سے اترے ہوئے پانی کی صفت پر باقی ہو اسے کہتے ہیں ماء مطلق۔ اور ماء زعفران، ماء صابن، ماء اسنان وغیرہ چونکہ یہ اس صفت پر نہیں ہے اس لیے یہ ماء مطلق نہیں ہے، اور جب ماء زعفران ماء مطلق نہیں تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کی موجودگی میں تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ شوافے کی دلیل اور ان کی طرف سے احناف پر اعتراض ہوا۔ اب احناف کی طرف سے دلیل اور امام مالک امام شافعی کی دلیل کا جواب، اعتراض کا جواب۔ علماء احناف فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ جو فرمایا کہ یہ ماء صابن، ماء زعفران، ماء اسنان یہ اضافت کی وجہ سے ماء مقید ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک اضافت تعریف اور ایک اضافت تقیید۔ ایک اضافت تعریف ہوتی ہے، ایک اضافت تقیید۔ اضافت تعریف جیسے لیس الاسدی میں لیس کی اضافت اسد کی طرف، اور ماء البئری میں ماء کی اضافت بیر کی طرف، اور ماء العین میں ماء کی اضافت عین یعنی چشمے کی طرف، یہ تعریف کے لیے ہے، کیونکہ لیس جس کے معنی شیر کے ہیں اس کے غیر معروف ہونے کی وجہ سے اسد کی طرف اضافت کر کے اس کا تعارف کرایا گیا، اور ماء البیری میں بیر کنویں کی طرف اضافت کر اور ماء العین میں عین کی طرف اضافت کر کے اس کا تعارف کرایا گیا ہے اور کرایا گیا ہے۔ اور ماء العین میں عین یعنی چشمے کی طرف اضافت کر کے اور پانی کی نوع متعین کر کے پانی کا تعارف کرایا گیا، یہ ہوتی ہے اضافت تعریف۔ نمبر 2 اضافت تقیید، جیسے ماء الورد، عرق یعنی گلاب، عرق گلاب، ماء الورد عرق گلاب میں ماء ورد کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ ماء الورد میں ماء ورد کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جو گلاب سے نکالا گیا، اور ماء البطیخ یعنی وہ پانی جو تربوز یا خربوز سے نکالا گیا، ان دونوں اضافت کے درمیان یہ فرق ہے کہ اضافت تعریف کی صورت میں پانی
کی نفی کرنا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ اگر مائع زعفران یا مائع صابن یا مائع اشنان موجود ہو تو یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ پانی موجود نہیں ہے، اور اضافت تقیید کی صورت میں پانی کی نفی کرنا صحیح ہے۔ چنانچہ اگر مائع ورد یا مائع بطیخ موجود ہو تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پانی موجود نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب مائع زعفران اور مائع صابن یا مائع اشنان میں اضافت تعریف کے لیے ہے، تقیید کے لیے نہیں، تو زعفران وغیرہ کی طرف اضافت کے باوجود پانی مطلق ہی رہے گا، کیونکہ اس اضافت نے ماں کے یعنی پانی کے نام کو زائل نہیں کیا بلکہ اس کو ثابت کیا ہے۔ الحاصل یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ مائع زعفران وغیرہ اضافت کے باوجود مطلق ہے۔ مائع زعفران وغیرہ کے مطلق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لفظ ماں کے اطلاق کے وقت مائع زعفران وغیرہ کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے، لیکن مائع ورد کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ چنانچہ کسی نے اگر کسی سے پانی منگایا اور وہ مائع زعفران لے آیا تو اب اس کو یہ کہیں گے کہ اس نے حکم کی تعمیل کی، یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ لہٰذا اگر کسی سے مائع ورد منگایا اور وہ کسی سے پانی منگایا اور وہ مائع ورد لے آیا تو وہاں کہیں گے کہ اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ تو پتہ چلا مائع زعفران یہ مائع مطلق ہے، اس میں جو اضافت ہے یہ اضافت تعریف کے لیے ہے، اور مائع ورد یہ مائع مطلق نہیں ہے، اس میں جو اضافت ہے اضافت تقیید ہے، یہ مقید ہے۔ لہٰذا مائع زعفران کی موجود ہونے کے وقت تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پس جب مائع زعفران وغیرہ کی صورت میں مائع مطلق معدوم نہیں ہوا بلکہ موجود ہے تو اس سے وضو کرنا واجب ہوگا، تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف مائع ورد اور مائع بطیخ کے ان کی موجودگی میں مائع مطلق معدوم ہوتا ہے، لہذا ان کے ساتھ وضو کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ ان کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ رہا امام شافعی کا یہ کہنا کہ مائع مطلق وہ ہے جو آسمان سے اترے ہوئے پانی کی صفت پر باقی ہو۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ مائع مطلق کے لیے آسمان سے اترے ہوئے پانی کی صفت پر باقی رہنے کی شرط لگانا آیت فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً کے اطلاق کو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً کے اطلاق کو مقید اور اس پر زیادتی کرنا ہے، کیونکہ آیت میں لفظ ماء مطلق ہے، خواہ منزل من السماء کی صفت پر باقی ہو یا باقی نہ ہو، اور مطلق کو مقید کرنا، اس پر زیادتی کرنا چونکہ ناجائز ہے، اس لیے حضرت امام شافعی کا یہ شرط لگانا غلط اور ناجائز ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا مائع زعفران مائع مطلق ہے، اس کی موجودگی میں اس سے وضو کرنا واجب ہوگا، تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، اور مائع ورد اور مائع بطیخ یہ مائع مقید ہے، لہذا اس کی موجودگی میں اس سے تیمم کرنا واجب ہوگا۔ مسئلہ سمجھے دونوں کا، احناف کی دلیل بھی ہو گئی، احناف کی طرف سے جواب بھی ہو گیا۔ لہٰذا جب یہ ثابت ہو گیا کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے اور مقید اپنی تقیید پر جاری رہتا ہے، اور زعفران وغیرہ کی طرف اضافت نے ماں کے نام کو زائل نہیں کیا بلکہ اس کو ثابت کیا ہے، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مائع زعفران وغیرہ سے وضو کرنا جائز ہے۔ اب احناف پہ ایک اشکال ہوتا ہے ان کی طرف سے، شوافی کی طرف سے، اس کا پھر احناف جواب دیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ جس طرح مائع زعفران وغیرہ میں اضافت کے باوجود ماء مطلق ہے اور اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے جیسے احناف کہتے ہیں، تو شوافی کہتے ہیں اسی طرح ماء نجس بھی ہے، اسی طرح ماء نجس بھی ماء مطلق ہے، لہذا ماء نجس سے بھی وضو کرنا جائز ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اشکال ہے، اس کا جواب احناف دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا قول وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پانی تطہیر اور پاک کرنے کا آلہ ہے اور طہارت کا فائدہ دیتا ہے، اور وضو کا مقصد بھی نجاست حکمیہ کو زائل کر کے طہارت حاصل کرنا ہے، اور شے نجس طہارت کا فائدہ نہیں دیتی ہے، لہذا مائع نجس سے
وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وضو کا مقصد طہارت ہے، جیسے آیت کریمہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم سے معلوم ہوتا ہے، اور ماء نجس یہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، لہٰذا نجس فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً کے تحت داخل نہیں ہوگا، اور یہ نس یعنی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً ماء طاہر میں مطلق ہوگی، یعنی آیت میں ماء سے مطلقاً ماء طاہر مراد ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر ماء طاہر موجود نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اور صاحب مصنف کہتے ہیں کہ اشارۃ النس یعنی ولاکن یرید لیطہرکم سے اشارتاً یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وجوب وضو کے لیے حدث شرط ہے، اور آیت اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا میں الی الصلاۃ کے بعد وانتم محدثون مقدر ہے، یعنی اگر نماز کا ارادہ ہو اور تم محدث ہو تو وضو کیا کرو، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ وضو کا مقصد طہارت حاصل کرنا ہے، اور تحصیل طہارت نجاست زائل کرنے کا نام ہے، اور نجاست زائل کرنا اس پر موقوف ہے کہ نجاست ثابت ہو، اور اعضاء میں جو نجاست حکماً ثابت ہوتی ہے اسی کا نام حدث ہے، لہٰذا تحصیل طہارت یعنی وضو ثبوت حدث پر موقوف ہوگا۔ اسی کو مصنف نے اپنے انداز میں یوں کہا ہے کہ بغیر وجود حدث کے تحصیل طہارت محال ہے، کیونکہ اس میں تحصیل حاصل لازم آتا ہے اور تحصیل حاصل محال ہے۔ اب عبارت دیکھ لو اور اس کا ترجمہ دیکھ لو۔ صاحب اصول الشاسی فرماتے ہیں وعلی ھذا قلنا یجوز التوضؤ بماء الزعفران، اور اسی پر ہم نے کہا ہے کہ وضو جائز ہے زعفران کے پانی سے، وبکل ماء خالطہ شیء طاہر، اور ہر اس پانی سے جس میں کوئی پاک چیز ملی ہو، فغیر احد اوصافہ، پھر اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو، لأن شرط المصیر الی التیمم عدم مطلق الماء، اس لیے کہ تیمم کی طرف رجوع کرنے کی شرط مطلق ماء کا معدوم ہونا ہے، تیمم کی طرف رجوع کرنے کی شرط جو ہے وہ مطلق ماء کا کیا ہے؟ معدوم ہونا ہے۔ وَهَذَا قَدْ بَقِيَ مَاءٌ مُطْلَقًا، اور زعفران وغیرہ کا پانی ماء مطلق ہو کر باقی ہے، فَإِنْ قَيْدَ الْإِضَافَةِ مَا زَالَ عَنْهُ اسْمَ الْمَاءِ، کیونکہ قید اضافت نے ماء زعفران سے ماء کا نام زائل نہیں کیا ہے، بل قررہ، بلکہ اس کو ثابت کیا ہے، فَيَدْخُلُ تحت حکم مطلق الماء، پس زعفران وغیرہ کا پانی مطلق ماء کے تحت داخل ہو جائے گا، اور اس کے اس صفت پر وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى صِفَةِ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ قَيْدًا، اور اس کے اس صفت پر باقی رہنے کی شرط جس پر وہ آسمان سے اترا ہے اس کے مطلق کے لیے قید ہے، لہذا المطلقی وَبِهِ يُخَرَّجُ حُكْمُ ماء الزعفران والصابون والاشنان وامثالہ، اور اسی سے زعفران، صابن اور اشنان وغیرہ کے پانی کے حکم کی تخریج کی جائے گی، اور اسی سے ماء زعفران، صابن اور اشنان وغیرہ کی پانی کے حکم کی تخریج کی جائے گی، لہٰذا یہ بھی ماء مطلق ہے، اس سے بھی وضو کرنا جائز ہوگا۔ وخرج عن هذه القضیۃ الماء النجس، اور اسی حکم سے باری تعالیٰ کے قول ولیکن یرید لیطہرکم کی وجہ سے ناپاک پانی نکل گیا، اس قید سے، ولیکن یرید لیطہرکم کی قید سے ناپاک پانی نکل گیا، ماء نجس اس قضیے سے، اس قول سے نکل گیا۔ کہتے ہیں والنجس لا یفید الطہارۃ، اور کیونکہ ناپاک پانی پاکی کی یعنی طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، پاکی کا فائدہ نہیں دیتا، اور لیطہرکم کے اشارے سے کہتے ہیں وبہذہ الاشارۃ، اور اس اشارے سے یعنی لیطہرکم کے اشارے سے علم ان الحدث شرط لوجوب الوضوء،
लियुताहिरकुम के इशारे से मालूम हो गया कि वज़ू वाजिब होने के लिए हदस यानी बेवज़ू होना ये शर्त है। फ़इन्न तहसील तहारती बिदूनी वजूदिल हदसी मुहालुन, क्योंकि बग़ैर वजूद हदस के तहारत हासिल करना ये क्या है, मुहाल है। मसला समझ में आया। साहिब मुसन्निफ भी यही फरमाते हैं कि ज़ाफ़रान मिले हुए पानी का इतलाक़ भी माए मुतलक़ में होगा, लिहाजा उससे वज़ू करना ये क्या है, जायज़ है। उससे वज़ू करना क्या है, जायज़ है। बात को समझे। अब यहाँ से एक जुज़ी मसला भी मालूम हुआ, अभी बताया हमने, दोबारा सुन लें। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती फ़ग़सिलू, जब तुम नमाज का इरादा करो तो क्या करो, फ़ग़सिलू, तो धो लो। क्या फरमाया अल्लाह ने, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती फ़ग़सिलू, जब तुम नमाज के लिए नमाज का इरादा करो, फ़ग़सिलू, तो तुम वज़ू कर लो। नमाज के उठने का इरादा करो, क्या करो, वज़ू करो। तो यहाँ देखें फ़ग़सिलू आया फ़ेल अम्र, और फ़ेल अम्र काहे के लिए आता है, वजूब के लिए आता है। किसी चीज़ को दूसरे पर वाजिब करने के लिए। मालूम हुआ कि जब भी नमाज के लिए उठोगे तो वज़ू का करना वाजिब है, फ़र्ज़ है, क्योंकि फ़ग़सिलू ये फ़ेल अम्र है। आयत से तो यही बात समझ में आ रही है ना, लेकिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम ने बतला दिया कि इस वज़ू के करने का मकसद क्या है, इंसान को पाक करना है। मालूम हुआ कि अगर वो पहले से ही पाक है, पहले से ही बावज़ू है, तो अब उस पर वज़ू करना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। मसलन किसी आदमी ने एक वक्त की नमाज़ पढ़ी, वज़ू कर लिया, अब वो बावज़ू है, जब दूसरी नमाज का वक्त आया तो फिर वो आयत मुझे मुतवज्जे हुई, इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू, कि जब तुम नमाज का इरादा करो तो तुम गुस्ल कर लो। नमाज का इरादा करो तो तुम क्या कर लो, वज़ू कर लो। और अगर आप बावज़ू हैं तो अब ये आयत आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगी, क्योंकि वज़ू का मकसद क्या है, अल्लाह का इरशाद वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम, अल्लाह तबारक व तआला आपको पाक करना चाहता है। और ये पाक कब होगा, जब हदस लाहक होगी। जब हदस लाहक होगी तब आप वज़ू करेंगे। वज़ू भी कब होगा, जब पहले से कोई हदस लाहक हो। अगर कोई हदस लाहिक ही नहीं तो आप पर वज़ू भी वाजिब नहीं। मालूम हुआ। लाजिम आएगा तहसील हासिल, और तहसील हासिल ये क्या है, मुहाल है। एक चीज़ पहले से ही हासिल है, उसको हासिल करना मुहाल है, उसको फिर हासिल नहीं कर सकते, हासिल नहीं किया जा सकता जो पहले से हासिल हो। ये जुज़ी मसला है, समझ में आया, ये जुज़ी मसला है। वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम से एक जुज़ी मसला भी मालूम हुआ। वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम कि अल्लाह तबारक व तआला आपको पाक करना चाहता है, लिहाजा जब नमाज का इरादा करेगा तो वज़ू वाजिब है। शर्त यह है कि उससे पहले हदस लाहिक हो, क्योंकि वज़ू का मकसद ही हदस को दूर करना, पाक करना है। अगर कोई शख्स पहले से बावज़ू है, हदस लायक नहीं है, तो अब इस सूरत में उस पर वज़ू का करना वाजिब नहीं है। अगर कर ले तो मुस्तहब है,
ضروری اور واجب نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، بس۔